گھر میں رکھی ہوئی یہ 3 چیزیں برے حالات اور جادو کو دعوت دیتی ہیں۔ خدارا اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو روز بروز گھر میں نقصان کروا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے آج یہ چیز اپنے گھر سے نہ نکالی تو یہ آپ کے گھر میں تنگ دستی، بدقسمتی، منفی اثرات اور جنات اس گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ چیز کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کچھ ایسے گھر کیوں ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فضا بھاری ہو، ہوا میں کوئی انجانی خاموشی تیر رہی ہو، سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا، نمازی لوگ، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، مگر پھر بھی دل بے چین، ادھوری نیند اور صبح جاگتے بدن تھکا ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا؟ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے کہیں مڑ جاتی ہیں اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی بدنیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بعض اوقات دشمن باہر نہیں ہوتا، دشمن ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی کمزوریوں سے اسے جگا دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی چیز ہے جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہوں، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانسیں بھاری ہوں، جیسے دل کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اس کی وجہ سے وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر کے اپنی جگہ دے بیٹھتے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آج آپ اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی، سکون وہاں اترنے لگے گا۔ جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا چلنے لگے گی۔ جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجنے لگیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جو اگر آپ نے آج سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا سکون گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز جو منفی اثرات کو دعوت دیتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جان جائیں تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جانے انجانے میں بہت ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ان کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی، غربت اور بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم ٹھیک کر لیں تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی چلی جائے گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت کے انبار لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دہر فانی میں بھیج کر زندگی کے طور طریقے سکھا دیے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور ضروریات زندگی کو انتہائی احسن انداز میں پورا کرے۔ انسانی زندگی کے معاملات، صحت، کامیابی، کاروبار اور دیگر میدانوں میں مدد کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند بندوں کا انتخاب کیا جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طور طریقے میں نہ صرف برکت ہے بلکہ زندگی کی فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں زندگی اور گھر کے سکون کے لیے چند اصول بیان کیے گئے ہیں۔ گویا کوئی انسان اگر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں سکون پائے گا۔ انسان گھر میں داخل ہو، گھر میں کسی بھی کام کو سر انجام دے تو وہ فوراً بسم اللہ پڑھے، اس کام کو کرنے سے قبل اور ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ جدید دور ہے تو اکثر لوگ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے فون کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف وقت صرف ہاتھ سے جا رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کے بھی لمحات انسانی ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں۔
کوشش اور اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر میں کسی بھی کام میں مصروف ہوں، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حیو یا قیوم وغیرہ اذکار کو نہ صرف خود اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بیان کیا ہے، جس میں جنتی جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے، تو اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور قصدن نماز کو دیری سے پڑھتے ہیں، ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ گویا یہ نماز تو پڑھتے ہیں، ان میں اکثر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ لہٰذا گھر میں برکت چاہتے ہیں تو اکثر نماز کا اہتمام گھر میں کیا کریں۔ نوافل سنت تو لازماً گھر میں ہی ادا کیا کریں۔ گھر میں نوافل اور سنن پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو بچوں کو دیکھ کر نماز کی ترغیب ملتی ہے، دوسرا گھر میں برکت آتی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیا جائے لیکن روز کی بنیاد پر کیا جائے۔ آپ چاہے ایک صفحہ تلاوت کریں لیکن تلاوت روز کی بنیاد پر ہو سکے تو اپنے بچوں کو ایک صفحہ روزانہ تلاوت کا سنائیں تاکہ ان میں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت تلاوت کریں گھر میں برکت کا ہی باعث بنتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، یعنی گھروں میں نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ صبح صبح سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ سے متعلق ارشاد فرمایا، اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ لے لیا کرو، یقیناً سب سے بہتر رخت سفر تقویٰ ہے، اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر ارشاد ہوا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ گھر میں برکت کے لیے عمل یہ ہے کہ انسان اللہ سے جس طرح ڈر کے یا اس کی محبت میں مجلس میں، مسجد میں، سفر میں تقویٰ اختیار کرتا ہے، ویسے ہی گھر میں جب وہ تنہائی میں ہو، جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو سوائے رب کائنات کے، اس وقت بھی وہ تقویٰ اختیار کرے۔ اپنی بیوی، بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے محض اللہ کی رضا کی خاطر یہ عمل بھی گھر میں برکت کا سبب ہے۔ اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ جب انسان مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر جب افراد گھر کے ہوں، والد ہو، میاں بیوی، بچے، بہن بھائی سب مل کر بیٹھ کر ایک جگہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے نام سے شروع کریں تو برکت کا کیا عالم ہوگا۔ جدید دور میں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کمرے میں ہے بیٹھا تو وہ وہاں ہی کھانا کھائے گا، اگر کوئی اسٹڈی روم میں ہے تو وہ وہاں ہی کھانے کا اہتمام کرے گا، والدین الگ بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو، یعنی جہاں زیادہ لوگ ہوں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، تو فرمایا شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ فرمایا اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور اس پر اللہ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے اوقات کار مقرر تو نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسے اوقات کار ہیں جن میں اگر انسان رزق کے حلال کی تلاش میں نکلے تو اسے نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ اس کے رزق میں اللہ برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ ہمارے تہذیب و ثقافت کا یہ حصہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے صبح جلدی اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے اور پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ شام کو واپس لوٹ آتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ یہ ایسا وقت ہے حلال رزق کے لیے جس میں نہ صرف انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا فضل سمیٹ سکتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی حاصل کرتا ہے۔
لیکن عصر حاضری میں تمام اوقات کار بدل چکے ہیں۔ لوگ اب فجر کے وقت سوتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں، جبکہ ہمارے اجداد میں محض ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر کو ایک ہی فرد کافی رہتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اور رزق میں برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ اللہ پر توکل کرنا جیسے اس کا حق ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر مزدوری کرتا، اینٹیں اٹھاتا، ریت دھوتا۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلتا تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا۔ وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ وہ سکون سے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی، نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گر کر اللہ سے کہتا، یا اللہ، میں رزق کے حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولا، بابا جی، میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں سکونی کا گہوارہ ہے، خوشی جیسے میرے گھر سے روٹھ گئی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور نہایت نرمی سے بولے، بیٹا، آج کے دن کی مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدنی۔ 2 کلو مٹھائی لینا اور میرے پاس آنا، میں اس پر کچھ دم کروں گا، اور جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رک کر اپنے کان لگانا، سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کے حالات کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر چپ کر گیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈھلے اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دے دی ہے۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی بجائے ناشکری ہو۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخو پکار، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ان پر لکھی تعریف خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتی ہے، وہ تعریف جو کسی قلم سے نہیں، انسانوں کے رویے سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں، شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کی گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کی دھن ہو، وہاں رحمت کے قدم نہیں رکتے، فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں لے لیتے ہیں۔ کبھی شیطان دروازہ توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کی بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم نعمتوں کا معمول اور خامیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق کو برکت دیتی تھی اور دل کو نرم رکھتی تھی۔ ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ ایک غیر مرئی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خاموش، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر صبر ختم، اور پھر زندگی کی رونقیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ شیطان ایک ایسے گھر میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہوتے ہیں، جہاں شکایت ہے وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی۔ وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور جو شیطان کے قدموں کو جلا دے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ کو بدلیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔
तीन चीज़ें घर में तंग दस्ती, बेसुकूनी और नेगेटिविटी को दावत देती हैं। दूसरी चीज़, जब आंखें ऐप ढूंढने की आदी हो जाएं। कभी सोचा है कि जब तेरी आंखें किसी की कमी तलाश करने लगती हैं तो तेरे नसीब की रोशनी क्यों ख़त्म हो जाती है? क्यों घर का सुकून तेरे हाथ से रेत की तरह फिसलने लगता है? क्यों हर चीज़ होने के बावजूद दिल खाली, रूह बोझल और फ़िज़ा बेरौनक लगती है? इसलिए कि जो मोहब्बत के लिए पैदा हुई थी अब तनकीद का हथियार बन चुकी है। इसलिए कि जो मोहब्बत के लिए पैदा हुई थी अब तनकीद का हथियार बन चुकी है। वो निगाह जो रहमत के लिए मंजर देखने वाली थी अब सिर्फ दूसरों के ऐप तलाश करती है। और जान ले, जिस घर में ऐप ढूंढने वाले बसते हैं वहाँ बरकत नहीं रुकती, वहाँ शैतान अपना ठिकाना बनाता है। और ऐप जो ये मामूली गुनाह नहीं, ये रूह की बीमारी है। ये वो आग है जो खामोशी से दिलों को जलाती है, ताल्लुकात को राख कर देती है और घर की फिजा को अंधेरों में बदल देती है। जिस घर में हर जुबान किसी दूसरे के कसूर गिनती है वहाँ रिश्क तंग होता है, दुआएं रुक जाती हैं और सुकून हिजर कर जाता है। वो आँख जो दूसरों की खताएं देखती है कभी अपने आईने में झांक, तुझे अंदाज़ा हो जो ऐप तू देखता है वो तेरे दिल की अपनी गफलत की धुंध है। जो दूसरों में कमी तलाश करता है वो दरअसल अपने अंदर के खालीपन से भाग रहा होता है। ऐसे लोग घरों में शोर छोड़ जाते हैं मगर सुकून कभी नहीं। शैतान जानता है कि मोहब्बत वाले घर इसके दुश्मन हैं, इसलिए वो घरों की निगाहों में जहर घोल देता है। वो दिलों के दरमियान दीवारें खड़ी कर देता है। वो कानों में सरगोशी करता है, देखो इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और जब तुम इसके बहकावे में आ जाते हो तो समझ लो तुम्हारे घर की फिजा बदल गई। अब वहाँ सिर्फ वसवसे बसते हैं, मोहब्बत नहीं।